سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ جو خلیل الرحمن صاحب اور ساحل عدیم صاحب ان کے درمیان جو مکالمہ تھا، وہاں پر ایک لڑکی ادھر بیٹھی، ٹھیک ہے، بولی، اس کے بارے میں ہر بندہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے کہ جی کوئی اس لڑکی کا ساتھ دے رہا ہے اور کوئی جو ہے ساحل عدیم صاحب کو کہہ رہا ہے کہ یہ رائٹ پر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جگہ پر دونوں فریق کو دیکھنا چاہیے۔ کسی حد تک لڑکی کی بھی بات ٹھیک ہے کہ 95% جو عورتیں ہیں اس دنیا میں وہ جاہل ہیں، ساحل عدیم صاحب نے کہا۔ کسی حد تک ان کی بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ تھوڑی سی گفتگو کر کے دیکھوں کہ آپ کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، لیکن میں اپنی رائے بتاتا ہوں کہ ہم قرآن سے بھی پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، ہم تھوڑا سا اس کی طرف بھی جاتے ہیں کہ کیا وہ لڑکی ٹھیک تھی یا پھر ساحل عدیم صاحب ٹھیک تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کہیں پر آپ کا مکالمہ ہو یا آپ کو بات کرنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے، ایسے محفل لگی ہوئی ہے تو کبھی بھی آپ نے جو ہے جذباتی نہیں ہونا۔ جو ادھر لڑکی نے کیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے جذبات پن میں قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جی میں نے تو آپ سے یہ سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے سے ساحل عدیم صاحب ان کو قرآن سے کوئی آیت سنا، وہ کہتی جی آپ آیتیں کیوں سنا رہے ہیں، یہ تو بہت زیادہ غلط ہے۔ اس سے تو انسان جو ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انسان جو ہے مسلمان کے درجے سے بھی نکل جاتا ہے اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے۔ دیکھیں، میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں یا آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو پھر میں کیا کہتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، میں ٹاپک دیکھتا ہوں، اس ٹاپک کے لحاظ سے آپ کو یا حدیث سے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں یا پھر قرآن سے کوئی آیت نکالتا ہوں، آپ کو وہ آیت سناتا ہوں، آیت سنا کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اب اس عورت نے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام میں کہاں پر ہے کہ جاہل اور جو ہے علم والا عالم برابر نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے آیت پڑھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے آج ایک بات کرنے لگا ہوں۔ آج فلسطین پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور ظالم اسرائیل اس پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم سب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی ایسا مسلمان ہے جو آج بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یا چپ ہے بالکل، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی ظالم ہے، اسلام کے اندر ہے۔ جب کسی ظلم کرنے والے کو برا نہ کہا جائے، ظالم نہ کہا جائے، تو مظلوم پر یہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح جاہل اور عالم یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہم کیا کہتے ہیں جی کہ جی ساحل عدیم صاحب نے بہت اچھا کام کیا، ہم کہتے ہیں کہ جی اس عورت نے، اس لڑکی نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ہمیں یہاں پر جو ہے ٹھیک راستے پر آنا ہے۔ دیکھیں، ایک عورت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم سب کی ماں بھی ہے، سب کی ماں ہے نا اپنی اپنی، اور پھر اسی طرح عورت کی شکل میں ہمارے پاس بہن بھی ہے، اور اسی طرح عورت کی شکل میں ہمارے پاس بیوی بھی ہے۔ ساحل عدیم صاحب نے جو 95% عورتوں کو جاہل کہا تھا، وہ دینی لحاظ سے کہا تھا کہ جو ہماری عورتیں ہیں وہ دینی لحاظ سے جاہل ہیں۔ ان کی بات یہ بالکل ٹھیک تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کائنات کی جو سب سے اچھی عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، ان سے اللہ نے قرآن میں پردہ کروایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، فجر کا وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو یہ آیت سنائی، اللہ کا حکم سنایا کہ تم نے پردہ کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ پردے کے بغیر پھر گھر نہیں گئی، انہوں نے اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے شوہروں کو وہاں سے بیچ کر گھر پہ پردہ یا کوئی چادر وغیرہ منگوا کے پھر وہ پردہ کر کے گھر واپس گئیں۔ تو ساحل عدیم صاحب، میرے حساب سے جو میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام کی طرف سے 95% ہماری عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ اسی طرح مرد بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہر مرد عالم ہے، نہیں، مرد بھی بہت زیادہ ہیں جو جاہل ہیں۔
تو اس لیے میرے دوستو ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، مسلمان کب تک لڑتے رہیں گے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب مل کے اسلام کو نافذ کریں، جو ہماری آنے والی آگے یوتھ ہے، جو نسل ہے، یہ تو خراب ہو چکی ہے نا، جو آگے آنے والی ہے ہم اس پر قابو پا سکیں، ان کی جو تربیت ہے وہ ہم اسلام پر کر سکیں۔ امید ہے آپ کو میری بات ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ دیکھیں، قرآن کی آیت کا انکار ہمیں نہیں کرنا، اور جب بھی کسی محفل میں بیٹھنا ہے تو جذباتی ہو کر دیکھیں، انسان کے لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ اگلے بندے کے دل پر جا کے لگے، نہ کہ تم پھر بڑی محفل میں اپنی بےزتی کروا لو۔ نہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔